حضرت السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر بہت تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ. اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے دوسری شادی کن حالات میں. حضرات، کسی کی بھی زندگی میں شادی وہ خوشگوار لمحہ ہوتا ہے جس کا ہمیشہ ایک انسان انتظار کیا کرتا ہے. شادی سنت رسول ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہے شادی، لیکن خدا نخواستہ یہ رشتہ ٹھیک سے نبھ نہ پا رہا ہو، دشواری ہو اس رشتوں کو نبھانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہو، کنہیں وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہوں، رشتہ ٹوٹ گیا ہو. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مزاج یا کردار کی وجہ سے بھی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. بہرحال بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے رشتہ ٹک نہیں پا رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا؟ اس پر مولانا صاحب سے غور و خوض کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، شرعی طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے. بات کا آغاز یہیں سے ہم کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب، دوسری شادی کن حالات میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، خدا پاک نے جس طرح سے ہر انسان کی شکل، صورت، جسم، قد و قامت، رنگت ایک سی نہیں بنائی ہے، اسی طریقے سے خدا پاک نے عمریں بھی ہر ایک کی ایک سا نہیں بنائی ہیں. جی جی یہ زندگی کا ساتھ کب تک چلے گا اسے کوئی آدمی نہیں جانتا. جی جب یہ غیر یقینی چیز ہے، یا تو وہ شکل ہو گئی کہ نباہ نہیں ہوا، کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی، یا وقت آ گیا کسی ایک کا اور وہ بالکل اخیر میں آیا تو چل جاتا ہے، لیکن درمیان میں یہ ساتھ چھوٹ گیا اگر، اس صورت میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے گھر کو سنبھالنے کی. پھر طبعی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بنیادی طور پر یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے کہ دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے. جہاں سے بھی یہ تصور آیا بہرحال غلط آیا ہے، اس لیے کہ خدا پاک نے دنیا کا نظام جس طرح سے بنایا ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. جی 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 تو اگر کسی وجہ سے حادثاتی طور پر ایک عورت بیمار تھی جی اور اس کو دنیا سے سفر ہو گیا، اب اس آدمی کو کیا کرنا ہے، یہ طبعی ضرورت ہے. جی صحیح بات ہے. یا مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا، جی حادثہ ہو گیا، فوج میں تھا، وہاں کام آ گیا. اب اس عورت کو، جوان عورت کو کیا کرنا ہے؟ کیا بڑھاپے تک اور مرنے تک انتظار کرے گی؟ پہاڑ زندگی ہے. اگر بیچ سفر میں ہم سفر چھوٹ گیا تو بہت ساری ذمہ داریاں لیکن اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، تو ایسی بہت ساری صورتیں، اور پھر اپنی ضروریات بھی ہیں خاتون کی. جی ہاں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ سوچنا تو غلط ہے کہ دوسری شادی نہ کی جائے. اگر کہیں غلط سمجھا گیا ہے اس کو، اور اس میں بعض حالات میں یہ سوچنا صحیح بھی ہوتا ہے کہ دوسری شادی نہ کی جائے، لیکن بنیادی طور پر اس کو غلط سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی اجازت ہے شرعاً بھی اور سماجی طور پر بھی. اور جن سماجوں نے اس کو جرم سمجھا تھا، حالات کے دباؤ نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ جرم نہیں ہے، ایک طبعی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگے ہیں، دوسری شادی کو گوارا کرنے لگے ہیں. اگر مولانا صاحب سماجی طور پر اس کو ہم دیکھیں، ایک جوان جو عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ایک آدھ بچہ ہے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے تھپیڑے ایسے پڑتے ہیں کہ وہ بچہ بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کا ہم سفر، اس کا شریک حیات اس سے جدا ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں سال 1.5 سال وہ اپنے آپ کو روک پاتی، لیکن کئی مرتبہ کردار بھی ڈگمگا جاتا ہے. تو اس میں اس کا تحفظ کے لیے بھی شادی ضروری ہے. اس کے لیے تحفظ کی بھی ضروری ہے. دوسرے یہ کہ جنسی ضرورت کے علاوہ کھانے پینے کی ضرورتیں ہیں. جی جی ہر عورت جو ہے ملازمت نہیں کر سکتی، پڑھی لکھی نہیں ہے، یا پڑھی لکھی ہے لیکن کوئی کام اس کے کرنے کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کو ایک زندگی کے ساتھ کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک مناسب طریقے پر سماج اگر آسان کرے تو وہ آسان ہوتا ہے، ورنہ وہ عورت خود کوشش کرے گی تو یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. مرد بھی خود کوشش کرے گا تو اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ کوئی اور اس کے لیے کوشش کرے اور زندگی کا ایک ساتھ بنا دیا جائے. اس کے علاوہ چونکہ خاتون ایک عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے، اور اس کو جذباتی طور پر کسی کے سہارے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سہارا اس کو جذباتی طور پر اپنے شوہر سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. لیکن مولانا صاحب،
دور حاضر کی بات کریں یا پھر سماج کی بات کریں، صدیوں سے یہ اس طرح کی باتیں چلتی آئی ہیں کہ بیوہ ہے یا پھر مطلقہ ہے، ان دونوں کو ہم ہمدردی کی نظر سے تو دیکھتے ہیں، ان کے لیے اچھی نگاہ یہ تو رکھتے ہیں کہ ہاں بھئی بیوہ ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنے میں کیوں تکلف ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ عورت ایسے حال میں ہوتی ہے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ جی، تو دور سے آدمی دیکھ رہا ہے یہ بیچاری پریشان ہے، پریشان ہے تو تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ تم کرو۔ صحیح بات ہے۔ اس میں ایک احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کے بچوں سے ہمدردی تو رکھتا ہے، جی، اس کو ہر مہینے کچھ رقم بھی دے رہا ہے، لیکن دینے لینے کے اس رابطے میں کسی وقت ایک تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو قانونی اور شرعی شکل دے دی جائے قبل اس کے کہ کوئی اور انگلیاں اٹھنے لگیں اور کوئی باتیں بننے لگیں۔ اس لیے یہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ہندوستان میں اہل اسلام علماء کے درمیان یہ بڑا مسئلہ تھا کہ نکاح بیوگان کی کوشش کی جائے، بیواؤں سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے ایک بڑے عالم مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا، تقریر کے دوران ہی کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ تمہاری بہن بیوہ ہو گئی ہیں، ان کی تو شادی کرو۔ جی، اب ظاہر ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں، ان سے کوشش کریں گے۔ وہاں سے فارغ ہو کے وہ اپنی بہن کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے ان سے بات کی۔ اس زمانے میں بہت معیوب سمجھا جا رہا تھا، اور وہ اسماعیل شہید صاحب سے بھی بڑی بہن تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو اسماعیل، اس بڑھاپے میں شادی کرنے بیٹھوں گی؟ یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ یوں ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا صافہ اتار کے اور بہن کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ دین و شریعت کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سب سے پہلا جو نکاح ہے اور بالکل نوجوانی میں 25 سال کی عمر میں جو کیا گیا ہے وہ ایک بیوہ سے کیا تھا، اور جو ان سے عمر میں تقریباً ڈبل تھی، ایک مثال قائم کی، ایک مثال قائم کی۔ اس لیے اس کو مایوب سمجھنا، آخر مولانا صاحب نے کوشش کی اور وہ آمادہ ہو گئیں، تو یہ ایک تحریک کے طور پر چلایا گیا تھا تاکہ دنیا اس کو مایوب نہ سمجھے۔ اور اس سے زیادہ مایوب چیز یہ ہے کہ جوان عورت ہو اور شادی کو مایوب سمجھ رہی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، سماج میں اس کی وجہ سے ہزار طرح کی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اس کے لیے ایک باعزت امداد کا۔ شوہر جو مدد کرتا ہے بیوی کی یا کھلاتا پلاتا ہے وہ احسان نہیں ہے، جی، کوئی اور جو امداد کر رہا ہے وہ اس کا احسان مانا جاتا ہے۔ کوئی احسان کیوں لے کسی کا؟ اب یہ تو بات ایک طرف ہو گئی، لیکن سماج میں ہوتا کیا ہے؟ سماج میں ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی علیحدہ ہو گئی ہے اور شوہر کو دوسری شادی کرنی ہے، تو دوسری شادی میں وہ بیوہ کو ترجیح نہیں دے گا، مطلقہ کو ترجیح نہیں دے گا، اس کو پھر ایک مرتبہ نئی لڑکی چاہیے۔ تو سماج میں حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک مثال قائم کی ہے، لیکن اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ہم ہمیشہ کنواری لڑکی کی تلاش کرتے ہیں شادی کے لیے، دوسری شادی کے لیے۔ دیکھیے، اس معاملے میں شرعی طور پر اس کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، پابندی تو نہیں ہے، ہاں، لیکن جی، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کنواری لڑکی کے لیے تو 10 رشتے مل جائیں گے، جی، لیکن وہ جو کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے جو طلاق شدہ ہے جی، یا بیوہ ہے اور وہ امداد کی ضرورت مند بھی ہے، زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے، اس کو اپنی شادی میں لایا جائے، اور یہ ہرگز نہ کہا جائے بعد میں بھی اور اس سے پہلے بھی کہ ہم تمہاری مدد کے طور پر تم سے شادی کر رہے ہیں۔ مدد نہیں ہے، تم تو گھر کا ایک حصہ بنا رہے ہو، تم اس کے ساتھ ہمدردی کرو گے، وہ تمہارے گھر کے ساتھ ہمدردی کرے گی، تمہاری خدمات انجام دے گی، گھر کو سنبھالے گی، وہ اس کی ڈیوٹی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ تو کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں ہے، وہ ایک ہموار زندگی گزارے گی۔ یہاں ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، مردوں کے ساتھ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جنگ پہ تھا ایک آدمی، جی، اور وہاں اور بڑی جنگ ہوئی کوئی، تو سینکڑوں آدمی مارے گئے، جی، 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 سینکڑوں ہزاروں عورتیں جو ہیں بیوہ ہو گئی۔ جی، ایسے معاملے میں اگر ہم یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کوئی شادی نہیں کرے گا، تو ان ساری عورتوں کا کیا ہوگا؟ یا تو گورنمنٹ ان کو سنبھالے، جی، وہ گورنمنٹ جو ہے امداد کر سکتی ہے، لیکن سارے مسائل ایک ایک عورت کے کیا ہیں اس کی زندگی کو وہ نہیں سنبھال سکتی۔ صحیح بات ہے، جی، اس کے لیے یہ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایسی عورتوں کی شادی کسی بھی آدمی کے ساتھ کر دی جائے۔ اگر وہ اکیلا ہے
مثال کے طور پر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا کنوارا ہے اور وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اس سے شادی کر لے تو شادی اس سے کر دی جائے. ورنہ ایسی صورت میں جن کی شادی پہلے سے ہوئی بھی ہے وہ بھی اگر ایک اور شادی کر لیں تو اچھا یہ ہے کہ ان کی بیویاں بھی اس معاملے میں مزاحمت نہ کریں. لیکن شرط یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اس کی لٹکی بھی چھوڑ دی. پہلی عورت کو دوسری عورت خوبصورت زیادہ ہے یا عمر اس کی کم ہے یا کسی اور لحاظ سے خوبی ہے اس میں، وہ کر کے اور پہلی عورت کو آپ نے نظر انداز کر دیا. ہمیشہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور عرب ایک دو ملکوں کو چھوڑ کر ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی سے بے رخصہ ہو جاتا ہے. عدل و انصاف ہونا چاہیے. اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بہت معمولی چیزوں میں بھی برابری کا درجہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے سماج میں، اگر ہم نے دوسری شادی کر لی پہلے تو بہت ہم اس کو نگاہ ترحم سے دیکھتے ہیں، اس کو بہت ہمدردی اور ویسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. دوسری شادی ہم نے کر بھی لی تو وہ بیوی جو ہے زندگی بھر دوسری بن کر رہتی ہے، پہلی کا درجہ نہیں پاتی ہے. حالانکہ اس کا جیسا کہ آپ نے فرمایا اور آپ نے اس معاملے میں دلائل بھی دی کہ برابری کا معاملہ ہونا چاہیے، عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن مولانا صاحب اس طرح کی سوچ جو ہے وہ کیسی ہے؟ دیکھیے یہ سوچ بنیادی طور پر غلط ہے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امداد کے طور پر نہیں کر رہا ہے. وہ تو شادی جو کر رہا ہے تو وہ امداد نہیں ہے، وہ تو اس کے گھر کا حصہ بن رہی ہے. یہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرے گی، برابر کا معاملہ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ عام طور پر یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.99% لوگ جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ پہلی کو نظر انداز ضرور کرتے ہیں یا کم از کم اس کی طرف سے توجہ کم کر دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسا آدمی جس نے 2 شادیاں کی ہوں گی اور ایک کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا، قیامت میں اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے فالج زدہ آدمی ہوتا ہے، ایک ہاتھ لٹکا ہوا، یعنی توازن نہیں ہوگا اس کے جسم میں. اس لیے کہ یہاں اس نے توازن نہیں قائم کیا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو اسی صورت میں اجازت ہے. قرآن مجید نے بھی جو اجازت دی ہے وہ اس طور پر دی ہے کہ تم دونوں کے درمیان موافقت اور توازن قائم رکھ سکو. اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم توازن نہیں رکھ سکو گے اور تم ایک دوسرے کو ترجیح دو گے، پہلی یا دوسری کسی کو بھی، تو اس صورت میں فواحد پھر ایک رکھو. اور یہ جو اجازت دی گئی شریعت نے، اسلام سے پہلے ایک ایک آدمی 10 عورتیں رکھ لیا کرتا تھا. بعض لوگ ایسے اسلام میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جو اسلام سیکھا اور اسلام قبول کیا. ایک صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں 5 تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تمہیں اختیار ہے، کون سا، لیکن ایک کو تمہیں چھوڑنا ہوگا. ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ بیویاں تھیں 15-20. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو رکھنے کی اجازت ہے، باقی تمہیں چھوڑنی ہوگی. تو انہوں نے وہ چھوڑ دی. تو یہ ایک طرح سے زیادتی کی حد تھی. کچھ لوگ یہ کہہ کر الزام دیتے ہیں مسلمانوں پر اور اسلام پر کہ ان کو 4 کرنے کا حکم ہے. 4 کرنے کا حکم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 4 کرنے کا حکم ہے. زیادہ سے زیادہ 4 کرنے کا حکم ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں، جو یورپ سے اور مغرب سے جہاں سے یہ خیالات آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہاں معاملہ یہ ہے کہ شادی کے نام پر تو ایک عورت ہوگی اور اس کے علاوہ گرل فرینڈ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اور آج تو یہ حالت ہو گئی ہے، میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، ہندوستان سے باہر شادی ایک اذکار رفتہ اولڈ فیشن ہو گیا. شادی وادی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اب تو بہت ساری چیزیں ہو گئی. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک شادی شدہ عورت آپ کی زندگی میں، اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں آپ کی زندگی میں، اس کے علاوہ لیو ان ریلیشن شپ بھی آج کل وجود میں ہے، جہاں تک آپ نے مغربی ممالک کی بات کہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی اور اس سے سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بے حد خرابیاں ہیں. ہم اپنے مدعے پر آتے ہیں، اپنے موضوع پر آتے ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ دوسری شادی کے ان حالات میں اس موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے. مولانا صاحب، سوتن کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ بالکل عام بات ہے. جبکہ سوتن کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ اس کو برابری کا درجہ عورت کو بھی دینا چاہیے، مرد کو بھی دینا چاہیے. اگر دوسری عورت کی شکل میں اگر آ رہی ہے وہ، تو جو پہلی بیوی ہے وہ بھی اس کو بہن کے ساتھ جیسا سلوک کرے، اور جو شوہر ہے وہ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرے. بہت باریک اس میں مسائل ہیں، ان پہ پورا عمل آوری ہونی چاہیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب دوسری شادی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی محض عیاشی ہے،
تو یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر ضرورت ہے تو صحیح ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی سے آپ نے 4 6 سال 8 سال 10 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، وہ عورت بھی اس بات کو محسوس کرے گی کہ اب یہ آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے اور انصاف پسند ہے تو وہ کہہ دے گی آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ اور ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو خود کوشش کر کے اور کسی عورت کا انتظام کرتی ہیں اور اس سے بات کرتی ہیں اور شادی کرا دیتی ہیں۔ لیکن دوسری شادی میں تکلف اس بات کا کیوں ہوتا ہے کہ بیوہ سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، بیوہ سے شادی کرنے سے گریز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ایک داغ ہے ہمارے ہندوستان میں، خاص طور پر بیوہ ہونا ایک داغ ہے۔ اس داغ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور آدمی اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے اور کنواری سے کی ہے۔ اور آپ کے کردار کی بلندی تو اس بات میں بھی ہو سکتی ہے مولانا صاحب کہ آپ پہلی شادی کسی بیوہ سے کریں، ایک مثال قائم کریں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ مثالی ایسی زندگی شخصیت جو پورے عرب میں قابل احترام تھی، اسلام کی وجہ سے نہیں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو بعد میں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ شادی کی ہے جبکہ ابھی نبی نہیں تھے، اور اس کے باوجود عزت اور اچھی حیثیت کے لحاظ سے ان کو کنواری لڑکیاں بھی ایک سے ایک مل سکتی تھیں، لیکن آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بیوہ سے شادی کرنے میں عیب سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب دشواری کیا ہے مطلقہ سے شادی کرنے میں؟ کیا دشواری ہے؟ بیوہ سے شادی کرنے میں کیا دشواری ہے؟ بس کوئی دشواری نہیں ہے۔ ایک تصور ہے ہمارے یہاں کہ پہلے شوہر کو ڈس کے آ گئی ہے، اب یہ اس کے یہاں آئی ہے۔ یہ سوچ بدلنی چاہیے نا؟ یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ کوئی کسی کو ڈستا نہیں ہے۔ کوئی عورت کسی کو اگر وقت آ گیا ہے، آخر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ عورت مر گئی، اس کو کہیں گے کہ آدمی نے ڈس لیا اس کو۔ ہر آدمی کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی الزام نہیں دے سکتے، اور بیوہ ہو جانا کوئی داغ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کا ساتھی اس سے بیچ راستے میں بدقسمتی بھی کیا کہیں، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جی اس پہ کچھ بول نہیں سکتے۔ ہمیشہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک جو لڑکی ہی ہے اس کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ بری بچہ نہیں ہوتا ہے۔ مرد کیوں نہیں برا ہوتا؟ ایک عورت جو ہے گھر میں تمام تشدد برداشت کرتی ہے، مرد کے تمام تر عیبوں کو برداشت کرتی ہے، اگر اس کے تعلق کسی دوسری عورت سے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، کئی ساری عورتوں سے ہیں وہ بھی برداشت کرتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ برداشت کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیے، کچھ تو اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ اس بات پہ بار بار اعتراض کرے، اس بات کو پھیلائے، دنیا میں بدنام کرے اس کو، تو اندیشہ اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ آدمی چھوڑ دے گا۔ مولانا صاحب شرعی طور پر کیا کرنا چاہیے اس عورت کو جس کا مرد جو ہے ظلم و تشدد کر رہا ہے گھر میں، اور اس کے جو ہیں کسی اور سے تعلقات ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سماجی دباؤ بنانے کی کوشش کی جائے۔ جی عدالتیں اس معاملے میں کام کرتی ہیں، لیکن عدالت کی رفتار اتنی سست ہوتی ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور وہ کام طے نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس کو سماجی دباؤ بنانا چاہیے، اور ایسے خاندان کے لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر شادی کے وقت میں کچھ بچولیاں ہوتے ہیں، اگر وہ اثر انداز ہیں تو ان سے رابطہ کیا جائے۔ پہلے تو سمجھا بجا کے اس کو گھر میں رکھا جائے، اس لیے کہ بات جب گھر سے نکلتی ہے تو یہ ایک جھگڑے کا موضوع بن جاتا ہے۔ بات ہے، وہ آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت اس لیے بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر اجڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گھر اجڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آدمی بسا اوقات وہ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا اور وہ ری ایکشن سخت کرتا ہے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب، تمام جو مرد و خاتون ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن خدا نخواستہ اگر ساتھ الگ ہو گیا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو دوسری شادی کرنے میں گریز نہیں ہونا چاہیے، اور شادی ایسی جگہ سے کریں، ایک مثال قائم کریں، مطلقہ سے شادی کریں تو اسلام کی نظر میں بہت اچھا اس کو محسوس کیا جائے گا، بیوہ سے شادی کریں اور بہتر محسوس کیا جائے گا۔ ایک بات میں اس بات کے اخیر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اس کی نوبت کبھی کبھی اس لیے آتی ہے کہ عورت جو ہے کسی بات پہ شوہر سے ناراض تھی، اس نے اپنے آپ کو بے رخ کر لیا اس سے۔ یہ بے رخ کرنا کبھی کبھی تو اس کے لیے سزا بن جاتا ہے مرد کے لیے، اور وہ سزا جو ہے اسے راہ راست پر لے آتی ہے، لیکن کبھی کبھی بعد میں خود اس کے لیے، عورت کے لیے وہ سزا بن جاتا ہے کہ اس کی بے رخی کے نتیجے میں اس کی نگاہیں بھٹکنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سمجھداری سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سزا اس کے لیے بن رہی ہے یا میرے لیے نہ بن جائے۔ بہرحال دونوں کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور ہم نے دونوں کی بات کی ہے، دونوں کے درمیان ایسا توازن ہونا چاہیے کہ زندگی گلزار ہو جائے، زندگی جو ہے خوشگوار ہو جائے۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ مولانا صاحب اپنے کالر سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے سوالات لیتے ہیں۔ پروین صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اکرم صاحب سے بات کریں گے۔ پروین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے سب سے پہلے اور سوال پوچھیے۔
परवीन साहिबा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, आवाज बंद है जी फरमाएं। जी। मौलाना तारिक साहब से बात करने के लिए हम बहुत बेचैन थे। बिल्कुल आप करें। जी जी, हम मौलाना तारिक साहब ने एक वजीफा बताया था 41 दिन का जी, जो अलहम्द शरीफ का था जी फर्ज और सुन्नत के बीच में पढ़ना था जी, जी। फजील की। तो हमने वो पूरा 41 दिन तो पूरा कर लिया जी। लेकिन अब जो है अभी जो पूरा मकसद था मैं पढ़ने का अपने भाई के जाप के लिए था, वो कोर्ट में है, अभी फैसला सामने नहीं आया है। तो फिर हमने उसको बीच में 1-2 दिन 13 तारीख को पूरा हो गया जी। वजीफा। फिर हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको फिर रेगुलर करें कि बीच में गैप करके फिर शुरू करें। बिल्कुल मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे, मशवरा आप तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन उससे पहले अकरम साहब से हमें बात करनी होगी, हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं अकरम साहब, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अकरम साहब, खैर मकदम आपका। कल जो उर्दू, हेलो जी जी हम आपको सुन पा रहे हैं, फरमाएं। आप कल उर्दू चैनल जो था उसके अंदर ये बताते हैं कि नमाज पनाह नहीं है करके। नमाज पनाह नहीं है कोई, ठीक है मौलाना साहब से इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें ले लेना होगा। जल्द हाजिर होते हैं नाज़रीन, कहीं ना जाइए, लगातार देखते रहिए राह नजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यास्मीन साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका यास्मीन साहिबा, सवाल पूछिए। यास्मीन साहिबा, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपसे ये गुजारिश है, और उसके बाद अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम फरमाएं अस्सलाम। क्या सवाल है? तो आप वो मौलाना साहब हमने कॉल जब लगाई थी तो वो बताया था उन्होंने कि सूरह बकरा की सूरत, बच्चे के लिए पूछा था हमने तो सूरह बकरा की सूरत बताया था पढ़ने के लिए और जान देने के लिए, मगर हम तो अपने मैके में रहते हैं, ससुराल में भी नहीं रह पाए कुछ दिक्कतों से, और अपना अलग किराए पर रहते तो वहाँ भी छूट गया है, ये तो दिक्कत हो गई, तो मैके में रह रहा है तो हम बच्चे के लिए क्या कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और हम नईम साहब से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद है। फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नईम साहब फरमाएं। मेरा सवाल ये है ना, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने शाम 4 बजे सो करके था तो ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे खाट पे लेटा दिया गया। अब मुझे जो है ये पहनाया जाएगा, कफन वगैरह पहनाया जाएगा, उसके बाद मेरी नींद टूट गई, इसके लिए बता दीजिए आप। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट किया, बल्कि सीधा हम मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। मौलाना साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? देखिए, बाद बुजुर्गों ने एक बात कही है जी। जिसको बाद लोग हदीस भी कहते हैं, लेकिन सही बात यह कि हदीस नहीं है बल्कि बाद बुजुर्गों का मकूला है। वो कहते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूतू, जी, इससे पहले कि तुम मरो मर जाओ, यानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी गलत जज्बात को मार डालो और सही रास्ते पर आ जाओ। तो ये अल्लाह ताला ने आपको हिदायत की है कि ज़िंदगी एक दिन ज़रूर ख़त्म होनी है, तुम ये समझो कि वो ख़त्म हो चुकी है। आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी कहीं ना हो, अल्लाह की तमाम ताबेदारी हो, तमाम बुराइयों से बचा जाए, हर नेकी की जाए। आपको यही हिदायत की जा रही है कि अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जो पाकीज़ा तरीन ज़िंदगी हो। बेहतर रास्ते पर चलने की तलकीन है इसमें, कहीं ना कहीं उसमें मैसेज है। यास्मीन साहिबा का सवाल है, मौलाना साहब के सूरह बकरा के ताल्लुक़ से उन्होंने बात कही है और अजान का आपने मशवरा दिया था, लेकिन परेशानियां बाकी हैं उनकी। देखिए बहन, एक बात ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला जो फैसले हमारे लिए करता है, वो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई तय करते हैं, और बहुत सी वो बातें बच्चों को पसंद नहीं होती लेकिन वो अच्छा बुरा समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर मेहरबान है। वो जो हालात भेज रहा है हमें उस पर कनात करनी चाहिए, उस पर राज़ी रहना चाहिए। जो आपको चाहिए वो मांगते तो रहिए, लेकिन परेशान ना होइए। अल्लाह ताला जो कर रहा है उसमें हमारी बेहतरी है, बजाय इसके कि हम परेशानियों से परेशान हो जाएं। एक तरीका यह है कि इस बात पर राज़ी हो जाएं कि हम परवरदिगार तेरे फैसले पर राजी हैं, जो कुछ तू कर रहा है ठीक है, हम जो कुछ चाह रहे हैं उसके मांगेंगे तो जरूर, लेकिन जो तू हालात भेजेगा हम उसको खुशी से गवारा करेंगे। हर चीज दोस्त मीर असद निकोस्त, सूफिया कराम का एक मकूला है कि दोस्त की तरफ से जो कुछ भी आए वो सब ठीक है। और अकबर इलाहाबादी का हमने एक शेर सुनाया था, गम में भी कानून फितरत से मैं कुछ बदजन नहीं,
गम में भी कानूनी फितरत से मैं कुछ बदजन नहीं, ये समझता हूँ कि मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की जो रहमत जो हालात हैं उस पर राजी रहिए, अच्छाई हालात के लिए दुआ, कोशिश, तवज्जो सब करते रहिए, लेकिन परेशान ना होइए। अल्लाह की मर्जी है, उसमें हमें राजी रहना चाहिए और अल्लाह पर यकीन करना चाहिए कि हम अल्लाह से ये अच्छी की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा ही होगा। तबस्सुम साहिबा से बात करेंगे। फरमाए बहन, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। फरमाए बहन। मोदी साहब को भी सलाम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम पहुंच गया। फरमाए बहन। नमाज के बारे में पूछना था। तो तहज्जुद की नमाज सिर्फ जुम्मा को पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज, ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और मौलाना साहब से इस पर भी रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन बहन फरजाना मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। बताएं फरजाना साहिबा। फरजाना साहिबा, मेरा आपने ना मुझे बताया था 7वां पारा 16वीं आयत 5वीं सूरत, जो मैं और मेरी छोटी वाली बहन हम दोनों सुबह और शाम पढ़ रहे हैं। जो मेरा भाई है जो एक लड़की के चक्कर में है, जो हमारी पूरी घर की इज्जत आबरू सब रिश्तेदारों में जा चुकी है, और हमारे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अल्लाह जो बेहतर आपने बताया वो हम दोनों बहन ने पढ़ रही है सुबह शाम रोज इंशाअल्लाह। खुदा से वो हमसे बहुत खफा है, हमसे फोन से बात नहीं करता, वो नौकरी पेशा वाला है। बहन अब मौलाना साहब की बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और मौलाना साहब जो रहनुमाई आपको आप बताएं, जो मशवरा दें उस पर जरूर अमल करना। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज करते बहन फरजाना की बात से। इस बहन ने अच्छा किया कि उस बात को नहीं खोला। जी जी, हम समझ गए मामला है क्या। जो आयत हमने बताई थी वो जिस मकसद के लिए होती है वो मकसद इन्होंने नहीं खोला, ये अच्छा किया। बहुत सही। सही बात यह है कि जो कुछ आप पढ़ रही हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुफीद ज़रूर है, कामयाबी होगी। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को, उनके कुछ दोस्त अहबाब को, कुछ रिश्तेदारों को बीच में डालकर और उसको बच्चे को समझाने की भी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिशें और आपकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। मजीद कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, बस यही है कि कुछ लोगों को बीच में डालें, समझाने की कोशिश करें। और एक बात उनके माँ बाप ये ज़रूर देख लें कि कोई खुदा न खास्ता कोई बात बोली हो, कोई मन्नत मानी हो, हमसे कोई गलती हो रही हो। और एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए आप भी और सब लोग भी, कि जब हम किसी के बेटी या बेटा जब कोई गलत काम कर लेते हैं और हम उनको ताने देते हैं, फलाने की भाग गई, फलाने का लड़का जो है मुंह काला करता फिरता है, जब हम ये कहते हैं तो हमें ज़रूर समझना चाहिए कि हमारे सामने भी औलाद है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा पाक इनको बदनाम करने की सज़ा इस तरह दे कि हमारे बच्चियों के साथ और हमारे लोगों के साथ ये बुराई पैदा हो जाए। अगर कभी ऐसा हुआ है तो बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और उन लोगों से भी माफ़ी मांगिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, बुराई देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस नबवी है कि किसी आदमी ने अगर किसी को उसके गुनाह पर आर दिलाई, शर्मिंदा किया, तो ये आदमी उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि उस बुराई में यूं मुब्तला ना हो जाए। जी जी, इसलिए अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। मौलाना साहब हमारे पास परवीन साहिबा का सवाल है। 41 रोज़ का आपने वजीफ़ा बताया था अलहम्द शरीफ का, और मुकदमे के ताल्लुक़ से आपने मशवरा दिया था। जी देखिए, ये जो वजीफ़ा है बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। जी जी, और उसका तरीक़ा यह है कि जब 41 दिन आपने पूरे कर लिए हैं, अब उसके बाद रोज़ाना फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 11 मरतबा, 7 मरतबा, 5 मरतबा, 21 मरतबा पढ़ते रहिए, इसे छोड़िए नहीं। इसके नतीजे में अल्लाह ताला आपके ज़ुबान में तासीर पैदा करेगा और आप पानी पे पढ़कर सूरह फातिहा किसी को देंगे, उससे फ़ायदा होगा और आपकी दुआओं में तासीर होगी। रहा ये मामला किसी वजह से नहीं हुआ है, आप दुआ जारी रखिए। इस अमल के अलावा भी नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार भी जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला जो परेशानी है वो ज़रूर दूर होगी। शब्बन है हमारी फ़ोन लाइन पर। शब्बन मियाँ, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरमाए शब्बन साहब। मौलाना साहब आपसे जी जी, वो हमारी अम्मी ने हम दोनों भाइयों ने सदका बोला था एक, हम बीमार हो गए थे तो वो हम दे नहीं पाए थे, कुछ हमारी परेशानी ऐसी आ गई थी। तो किसी को कोई अगर जैसे मान लो कोई गरीब है उसकी इमदाद कर दें उस पैसे से, बकरा ना दें हम किसी को। ठीक है मौलाना साहब, कब तक ये सवाल पहुंच गया है सदक़े के ताल्लुक से। लेकिन शकील साहब हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी जल्दी से हम नोट कर लेते हैं। शकील साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। शकील साहब हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं?
جی سر میں نے ایک روز اور فون کیا تھا تو میں سمجھ نہیں پایا تھا، مولانا نے دعا بتائی تھی. کس لیے؟ تو مکان کی پریشانی، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں کرائے پر رہتا ہوں. مکان کے لیے، جی ٹھیک ہے. پھر مجھے جو ہے نا ایسی صورت بتا دیں جو قرآنی ہو، تو قرآن کا حوالہ دے دیں، میں اس میں دیکھ کے یاد کر لوں گا. بہت اچھی بات ہے. مولانا صاحب اپنا مکان چاہتے ہیں، مکان نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیے ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اتنا پڑھ لیا کریں. اور ایک دعا ہے جو ہم وضو کے دوران اور وضو کے بعد پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. ابھی کل پرسوں بھی ہم نے وہ چیز بتائی تھی، آپ ریکارڈ کر لیں، اسے لکھ لیں. وضو کے درمیان بھی پڑھیے بار بار، وضو کے بعد بھی پڑھیے، اور نمازوں کے بعد بھی پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے. اس میں استغفار کی دعا بھی ہے، مکان کی کشادگی کی بھی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پھر بولتا ہوں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کے دوران اور وضو کے بعد بھی اور نمازوں کے بعد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کشادہ مکان عطا فرمائے گا. رئیس صاحب سے بات کریں گے. رئیس صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس صاحب خیر مقدم آپ کا. کل تبسم میم کے سگفتہ میم سے بھی بات کی تھی تو میرے سوال کا جواب نہیں ملا تھا. یہ جو انگوٹھی کے نگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کو پہنیں گے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. احمد رضا صاحب کا ایڈ بہت آتا ہے تو اس میں کبھی بات ادھوری پہنچی ہم تک، لیکن یہ کہ فیروزہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہے، ان کا بات ہمیں شامل کرنی ہے. بتائیں فیروزہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. تمام ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی اپنی بات ہم تک پہنچائیں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کریں. جی جی وعلیکم السلام. ایک میرا روزی کا مسئلہ ہے، 2-3 سال سے روزی کا. بہت شکریہ بہن، زیادہ بات آپ سے ممکن نہیں ہو پائے گی. ہم ایک مرتبہ پھر ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں، جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو اپنے ٹی وی کی آواز اتنی دیر بند رکھیں جتنی دیر ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے، تبھی آپ سے ہماری بات ممکن ہے. اس کے علاوہ بات ممکن نہیں ہو پائے گی. جیسے ادھوری بات ان کی پہنچی ہے، حالانکہ مفہوم تو پہنچ گیا مولانا صاحب کے روزی روٹی کی پریشانی ہے، اس کی کشادگی کے لیے انہوں نے کوئی دعا جاننی چاہیے ہے. دیکھیے بہن، جتنے سوالات یہاں آتے ہیں ان میں زیادہ تر روزی سے متعلق ہوتے ہیں، ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ وہ بات آپ کو الگ سے اسپیشل بتائی جائے؟ وہ ساری باتیں سنتے رہو، دھیان رکھتے رہو، اس پہ عمل کرتے رہو. پھر میں بتا دیتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رزاق شروع میں آپ پڑھیے 313 مرتبہ. پھر اس کے بعد مہینے 2 مہینے یا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب راستہ کھول دے پھر اس کے بعد 100 مرتبہ 101 مرتبہ کر دیجئے. اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کیجئے. اس کے علاوہ ہم جتنی محنت روزی کے لیے کر رہے ہیں اس سے تھوڑی سی اپنی محنت بڑھا دیں، ٹائم ٹیبل اپنا بدل دیں، توجہ کریں. جس آدمی سے کام بننے والا ہے وہ اس وقت ہمیں کب ملے گا یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. وہ صبح سویرے مل سکتا ہے 8 بجے، ہم سو کے اٹھ رہے ہیں 10 بجے، اس آدمی سے اسے کبھی بات ہی نہیں ہوگی ہماری. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو چست ہونا پڑتا ہے کام کو کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں کیجئے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، لیکن ہمیں لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. روبینہ صاحبہ سے بات کریں گے، ان کا کیا سوال ہے یہ بھی جانیں گے. فرمائیں روبینہ صاحبہ. میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری چھوٹی بہن کو ہاتھ میں مدھو مکھی نے کاٹ لیا تھا، تو اس کا خواب کے تعبیر بتا دیجیے. اور دوسرا سوال ہے کہ میں پوسٹ گریجویشن کی انٹرنس کی تیاری کر رہی ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں. میں 2 بار ایگزام دی پر کامیابی حاصل نہیں. میں تیسری بار کرنا چاہ رہی ہوں، پر میں کافی زیادہ پڑھائی کے وقت ادھر ادھر کی باتیں سوچتی ہوں اور نماز میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں. میں 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھتی ہوں، لیکن اس چیز سے نکل نہیں پاتی ہوں کہ حد سے زیادہ میری باتیں بہت ادھر آتی ہے دماغ میں. تو میں کس طرح سے اس چیز سے بچوں اور اپنی پڑھائی پہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کروں. اور میرا تیسرا ہے کہ آپ پلیز میری نانی کے لیے دعا کریے. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور بہت کریٹیکل اسٹیج میں، تو آپ دعا کریے ان کے ہاتھ کے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا اپنی نانی صاحبہ کے لیے. مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی نانی صاحبہ کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ان کی نانی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. بیٹے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریے. بہت اچھی بات. جی ہمت نہ ہاریے.
بابر کا جو قصہ ہم نے اس میں سنایا تھا کہ وہ جب ہندوستان میں آیا تھا اور بالکل تنہا تھا، بالکل اکیلا ایک آدمی، کوئی ساتھی نہیں، کوئی خاندان نہیں، کچھ نہیں، وسائل نہیں، اور ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہے اور گر رہی ہے، چڑھ رہی ہے، گر رہی ہے. وہ گنتا رہا، اس نے دیکھا کہ 99 دفعہ وہ گری اور پھر بھی چڑھی اور دیوار کے اوپر چڑھ گئی. اس نے اس چینٹی جیسی چھوٹی جان سے یہ سبق سیکھا کہ آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. 99 دفعہ بھی وہ گرتا ہے تب بھی اس کو آخر 100ویں دفعے میں کامیابی مل جاتی ہے. حوصلہ نہیں کھونا چاہیے، حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، دعا کرتی رہیے. ایک بزرگ نے کہا تھا، ہمت ٹوٹی قسمت پھوٹی. ہمت ہی قسمت ہے. اپنی قسمت آپ لکھیے، ہمت کے ساتھ کام کیجئے، کامیابی ہوگی، ضرور ہوگی. بالکل بالکل. ان سے یہی کہتے ہیں کہ بی پازیٹیو، آپ مثبت سوچیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہوگا. اور آپ تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہیں اور اس میں ہائر اسٹڈیز کے لیے تیاری کر رہی ہیں. آپ باصلاحیت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا. آپ اس کے لیے نماز توبہ، نماز پناہ یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، فیروزہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. فیروزہ فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی فیروزہ صاحبہ سوال پوچھیے. فیروزہ صاحبہ سے غالباً ہمیں لگتا ہے کہ بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ٹی وی کی آواز انہوں نے بند نہیں کی ہے. ایک کالر اور ہیں، ریحانہ صاحبہ ہیں. ریحانہ صاحبہ فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. فرمائیں. میرا ایک خواب کی تعبیر جاننی ہے اور ایک سوال ہے. جی پوچھیں. میں اس کے پہلے بولی تھی کہ ہم بریانی کی ہوٹل کھول رہے ہیں، تو جیسا ہم گھر سے ہی بریانی بنا کے دیتے ہیں، لیکن جیسا کام بہت ہو جاتا ہے، ہمارے کام والی بھی نہیں، ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، لیکن اس بیچ ہم وقت نکال کے پڑھ لیتے. اگر ہم فرض نماز پڑھے صرف، تو کیا مجھے ایسا لگتا کبھی کبھی کہ جیسے میری نماز مکمل نہیں ہو رہی. کبھی وقت نکال کے میں فرض پڑھ لیتی. تو مولانا صاحب سے جاننا چاہتی کہ میری نماز ہو پا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال آ گیا. اور ایک خواب کی تعبیر جاننا ہے. میں نے خواب کی کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے، وہ اوپر تک بھرا ہوا ہے، اور ایک بچی انجان ہے، وہ کھیلتے کھیلتے اس میں گر گئی. تو میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں. یہ خواب کس طرف اشارہ؟ مولانا صاحب سے فوراً اس پر ہم بات کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، خواب جو ہے کنواں دیکھنا اور اوپر تک بھرا ہوا ہونا، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی روزی دینے والا ہے. ان قریب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن بہت دھیان سے سنیے، یہ دولت کی فراوانی آپ کے گھر کے کسی بچے کے لیے تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اور ان کا جو پہلا سوال ہے مولانا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو مصروفیت ہے اس کی بنا پر. دیکھیے، مصروفیت ایسی کوئی نہیں ہوتی. ہماری کم ہمتی اور کام کو ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کرنے کی غلطی ہوتی ہے. ورنہ نوافل کے لیے تو آپ کو اجازت ہے کہ کبھی پڑھ لیجئے، کبھی چھوڑ دیجئے، لیکن جو سنت موقدہ ہیں وہ اور فرائض و واجبات ان کو نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی برکت عطا فرمائے گا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن ملکہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں ملکہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. بہن ملکہ فرمائیں. جی، میرے ابو کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، اور وہ پہلے سے بہت پانچ وقت کی نمازی تھے، اور اب نماز بھی چھوٹ گئی ہے. اور ایک ہم خواب دیکھے تھے، خصی میرے گھر میں 2 بکرے تھے، تو ایک بکرا تھا گلا کٹ کر الگ ہو گیا گھر سے. اس کے 15 دن بعد وہ خصی میرا ایک. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بکرا آپ اللہ کے نام پر ذبح کر کے غربا میں اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے. اس سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا. ابو کے لیے. بہت شکریہ. ان کا جواب مکمل ہو گیا ہے. بہن نسیمہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہے. بتائیں نسیمہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں. میں نے یہ جاننا تھا، جیسے مہینے کی سیلری گھر میں آئی تھی، اس سے شروع میں نکال کے جو نکالتے ہیں پیسے وہ کس کو دینے چاہیے، یا جو کوئی بھی آتا ہے مطلب فقیر آؤ یا کوئی مدرسے کی طرف سے آؤ یا کسی اور لڑکی کی شادی میں دے سکتے ہیں؟ بہن کون سے پیسے کی بات کر رہی ہیں؟ اس میں کئی ساری مد ہیں مولانا صاحب. بالکل دے سکتے ہیں، کہیں بھی دے سکتے ہیں اس پیسے کو. جو سیلری کا پیسہ آ رہا ہے اس میں بچے ہوئے پیسے کسی بھی مد میں، یہ زکوٰۃ ہے، امداد ہے. ایک مرتبہ اور بہن کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں. یہ پیسہ جو آپ نکالتی ہیں ہر مہینے سیلری میں سے، یہ پیسہ نہ تو زکوٰۃ ہے نہ کوئی صدقہ واجبہ ہے. آپ کسی کو بھی وہ دے سکتی ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتی ہیں. اپنے رشتہ دار غریبوں کو دیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے. بہن روبینہ کا ہمارے پاس خواب محفوظ ہے. مولانا صاحب شہد کی مکھی کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں خدا نخواستہ آپ کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے. ایک تو کچھ صدقہ ضرور نکال دیجئے، اور تھوڑی سی احتیاط رکھیے آس پاس کے لوگوں سے،
اور چھوٹے قسم کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ورنہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں. اس سے احتیاط کیجئے اور نماز پناہ 2 رکعت یا 4 رکعت ضرور پڑھ لیجئے. ابھی نماز کے پناہ کا بھی جواب دینا ہے، میں دھیان رکھیے. جی ہاں. اس سے پہلے بہن تبسم کا ایک سوال ہے تہجد کی نماز کے تعلق سے. جمعے کے جمعے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جتنے دن بھی آپ جب بھی پڑھ سکیں بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ شب جمعہ میں پڑھتی ہیں، عام راتوں کے مقابلے میں شب جمعہ کی اہمیت زیادہ ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اور بڑھا سکیں تو اچھا ہے. اچھا، اب آپ کے سوال جس نے آپ نے بتایا ہے نماز پناہ کے تعلق سے، وہ جو سوال اکرم صاحب کا سوال ہے. دیکھیے میں یہ سوال اب سے پہلے ایک اور دوسرے ہمارے ساتھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی پوچھا گیا تھا، انہوں نے بھی جواب دیا تھا. بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نہیں نکلا لہذا یہ ثابت نہیں ہے. یہ بنیادی غلطی ہے. میں ایک بات بتاؤں، بہت دھیان سے سن لیں وہ بھائی بھی اور بہت سارے بھائی جو اس طرح کی چیزوں میں غلط فہمیوں میں رہتے ہیں. ایک صلاۃ التسبیح ہے، سارے محدثین لکھتے ہیں اس کے بارے میں. جی. اور ابھی کل پرسوں ہم نے بتایا تھا کہ اس موضوع پر 10 کتابیں بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہیں، مستقل اسی حصے پر کتابچے لکھے ہیں صلاۃ التسبیح پر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم تو دی ہے، لیکن صلاۃ التسبیح کا لفظ نہیں فرمایا حضور نے. جی. جبکہ سارے محدثین اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. تو نام رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات ثابت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے نماز پناہ اصل میں یوں سمجھیے کہ نماز حاجت برائے پناہ ہے. وہ نماز حاجت ثابت ہے. نماز حاجت برائے شادی، نماز حاجت برائے نوکری، نماز حاجت برائے آفتوں کے، اور یہ نماز حاجت برائے پناہ. جی. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنا ہی ضروری نہیں ہے. نماز پناہ تو اصل میں استعاذہ ہے. پناہ تو فارسی لفظ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ نہیں بولیں گے، استعاذہ ہوگا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر بات، میری نوکری کے لیے حضور بتائیں کہ نماز حاجت برائے نوکری اطہر سعید صاحب، ایسے تو نہیں ہوگا. نماز حاجت ثابت ہے. اب یہ نماز حاجت پناہ کے لیے ہے تو نماز پناہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ بہت گھٹیا کمزور سوچ ہے، غیر علمی سوچ ہے. لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ اہتمام کرنا چاہیے. قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس اسی لیے پڑھواتے ہیں ہم کہ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، وہ صورتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. بے شک. ایک آخری سوال ہے مولانا صاحب، شبن صاحب کا سوال ہے صدقے کے تعلق سے جو تھا سوال. کیا تھا؟ صدقے کی انہوں نے اہمیت غالباً جاننی چاہیے ہے. دیکھیے کہ کسی بھی شکل سے کیا جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. جانور کا کیا جائے، ایک مجھے یاد آ گیا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جانور کا صدقہ اگر ہم کسی اور طرح سے دیں. میرے بھائی جب ہم جانور قربان کریں گے اور وہ گوشت تقسیم کریں گے تو وہ بھی تو غریبوں کی مدد ہے. یہ اس وقت پر صدقہ ادا نہیں کر پائے تھے، ان کا سوال یہ تھا. اب جو بات جس طرح سے بولی ہے اچھا یہ ہے کہ اسی شکل سے کی جائے. اگر انہوں نے بکرا بولا تھا اس وقت نہیں کیا تھا تو جب آنکھ کھل جائے جب سویرا، بے شک. جی. تو اس لیے اب کر لیں، وہی کریں جو بولا ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی بہت تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا سفر. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شمارے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار آپ دیکھیں گے صحت کی بات، اور اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں. سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.